الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عجل ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تنبیہ کی اور ہم کو ان امراض سے واقف فرماتے رہے جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان کو نقصان پہنچے اور ہماری آخرت خطرے میں پڑے. ان چیزوں کے بارے میں ہمیشہ آپ کی نظر اپنے صحابہ پر رہتی تھی اور آپ کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ جو گویا امت کے لیے نمونہ بنائی گئی وہ عملاً سامنے رہتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے احوال دیکھے. وہ دور جو شروع کا دور تھا جس دور میں صحابہ کرام پہ تنگی آتی تھی، فقر و فاقے آتے تھے اور کئی مجاہدوں اور سختیوں سے گزرنا پڑتا تھا. مدینہ طیبہ آنے کے بعد اس میں کچھ فرق آنے لگا اور آخری زمانے میں جب کہ خیبر فتح ہو گیا اور بڑے بڑے علاقے صحابہ کرام کے قبضے میں آ گئے تو ان فتوحات کے بعد مال کے انبار بھی آتے تھے اور ان علاقوں کے خزانے بھی آتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ان میں سے کسی پہ نہیں رہتی تھی بلکہ ان سب کو کھڑے کھڑے تقسیم فرما دیا کرتے تھے اور امت کو اس بات کی تربیت دی اور اس امت کو اس بات سے آگاہ اور باخبر کیا کہ یاد رکھو ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے کہ مال کی محبت میں آدمی فتنے میں گرفتار ہوگا اور مال کی محبت میں آدمی طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہوگا. اور یہ فتنہ ایسا ہے جو غریبوں کو بھی لگا ہے، امیروں کو بھی لگا ہے. امیر اپنی دولت کو بڑھانے میں اور غریب اپنی غربت کو دور کر کر امیروں کے شانہ بشانہ ملنے میں جو تقابل دنیا میں چلتا ہے یہ سارے کا سارا مال کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ مال کی محبت آدمی کی زندگی میں اس کو آگے پیچھے کر دیتی ہے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں چند ایک تھے جن کے پاس اللہ نے دولت کے گویا خزانے دیے تھے اور ان کی تجارت نے بہت فروغ پائی تھی. اس کے نتیجے کے اندر اللہ پاک نے ان کو دولت و ثروت سے نوازا لیکن ان کی زندگی میں اور غریبوں کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا. اگر ان کا مکان کچا ہے تو ان کا مکان بھی کچا ہے. پورے مدینہ طیبہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا خلافت میں اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اس زمانے تک مدینہ طیبہ میں کوئی پکا مکان نہیں بنا اور کوئی چیز ایسی نظر آتی تو آپ کو پسند بھی نہیں آتی تھی. آپ ایک بار نکلے تو دیکھا کہ ایک صحابی وہ اپنے مکان کے بنانے میں لگے ہیں اور بڑا قبہ سے تیار کیا ہے. آپ نے فرمایا کس کا ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ فلاں کا ہے. تو آپ پہ بوجھ پڑا. جب وہ آئے تو آپ کو ان کے سلام کا جواب دینا بھی ناگوار ہوا اور آپ نے ان کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر لیا. اب صحابہ کرام آپ کی محبت میں گویا گرویدہ رہتے تھے. اتنا سا اشارہ ان کی زندگی کے لیے کافی ہو جاتا تھا. انہوں نے ساتھیوں سے پوچھا کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پھری ہوئی ہے اور آپ کے چہرے میں ناراضگی کے آثار ہے اور پھر آپ نے مجھ سے کلام بھی نہیں کیا پوری مجلس کے اندر. تو صحابہ نے بتلایا کہ آج نکلے تھے اور جب چلنے لگے تو راستے میں تمہارا قبہ نظر آیا. اس قبے کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اس کے بننے سے پہلے موت قریب ہے اس لیے موت کا استحضار کیا کرو اور ان چیزوں کی چکر میں مت پڑو. یہ دنیا مختصر ہے اور زندگی بہت گویا محدود ہے. یہ دھوکے آدمی کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. تو ہم کو یہ نصیحت کی اور آپ پہ بار پڑا تو شاید وہی بار ہے جس کی وجہ سے تم سے دیکھنے کے اندر بھی تیار نہیں ہوئے. بھائی اتنا سننا تھا کہ سیدھے کدال لے کے پہنچے اور اپنے ساتھیوں کو لیا اور ایک لمحے میں اسے توڑ کر زمین کے برابر کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو فرمایا یہاں پر قبہ تھا کیا ہو گیا وہ؟
تو فرمایا کہ آپ کی ناراضگی کی نگاہ مبارک پڑی تو اس کی بنا پر وہ سمجھ گئے اور اس کو انہوں نے کدال لگا کر ختم کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا دنیا مختصر ہے اور موت بہت جلد آدمی کے اوپر آنے والی ہے، لہذا اس کے دھوکے میں اپنی زندگی مت گزارا کرو۔ تو ایک ایک چیز کے اندر آپ نے اپنی سادگی کو دکھلایا اور اپنے ساتھیوں کو اسی مزاج پر چلایا۔ تو جن کے پاس مال تھا جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے اتنا ان کو دیا تھا کہ 30-30 ہزار مجاہدین کا خرچہ اکیلے برداشت کر لیتے تھے، ان کے گھوڑے، ان کے نیزے، ان کی تلواریں، ان کے پیچھے ان کی بیوی بچوں کے خرچے۔ جب ایسا موقع آیا تو یہ ساری چیزوں کو آپ نے کیا، لیکن ان ساری چیزوں کے کرتے ہوئے آپ کی اپنی زندگی وہی کچے مکان میں گزرتی تھی اور وہی سیدھے سادے انداز میں رہتے تھے۔ اتنے سیدھے سادے انداز میں رہتے تھے کہ آپ کا جذبہ اور آپ کی نوعیت ایسی تھی کہ ایسے کئی سخاوت کے اور ان کی زندگی کے اندر گویا مخلوق خدا پہ خرچ کرنے کے بے شمار واقعات ہیں۔ مدینے میں قحط پڑ گیا، مدینے میں قحط پڑ گیا تو لوگ پریشان تھے اور بھوک اور فاقے کی حالت میں بچے آ گئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ بھئی کیا کریں، کہیں باہر سے آ نہیں رہا ہے اور یہاں کا یہ حال ہے۔ تو اس زمانے میں ایک بڑا غلے کا قافلہ جو لمبی اونٹوں کی پیٹھ کے اوپر قطار میں تھے، ان کے سر گویا پیٹھوں پہ لدے ہوئے گویا غلہ رکھا ہوا تھا، وہ پورے کا پورا قافلہ مدینے کے اندر غلہ بیچنے کے لیے آیا۔ اور جب وہ غلہ بیچنے کے لیے آیا تو لوگ اسے دیکھ کر جتنے مدینے کے تجار تھے وہ ان پر ٹوٹ پڑے اور کہنے لگے بھائی کیا دام ہے تمہارے؟ انہوں نے کہا بھائی دور ہٹو، ہمارے مالک نے ہم سے کہا ہے کہ حضرت عثمان سے بیع کرنی ہے، کسی اور سے نہیں کرنی ہے، لہذا ہم سیدھا پہلے ان کے پاس جائیں گے، اگر وہ نہ لیں تو الگ بات ہے، ورنہ پہلے ان سے بات کرنا ہے، لہذا تم سے ہم بات بھی نہیں کرتے۔ اب وہ تجار اس آس میں تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رحم دل ہے، چلو ان کے پاس چل کے اپنا معاملہ کریں گے۔ تو دیکھتے دیکھتے مدینے کے تاجروں کا قافلہ بھی پیچھے پیچھے آنے لگا۔ اب جب آپ کے پاس پہنچا اور آپ کو اطلاع ملی کہ غلے کے لدے ہوئے قافلہ اونٹوں کی پیٹھ کے اوپر چلا آیا ہے اور وہ میرے پاس پہنچا ہے، تو آپ باہر آ گئے اور آنے کے بعد ان سے بات کی۔ انہوں نے جو دام بتایا کہا کہ ٹھیک ہے اسے اتار دو اور مجھ سے پیسے لے لو، یہ کہہ کر اس پورے ڈھیر کو پہاڑ کی طرح آپ نے اتروا لیا۔ اب جب مدینے میں اطلاع ہوئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قافلہ آیا اور انہوں نے پورا غلہ خرید لیا ہے، تو غربائے مدینہ بھی چلے آئے اس امید کے اندر کہ آپ رحم دل ہیں اور آپ سخی ہیں، کچھ ہمارا بھی کام آج بن جائے گا۔ اب تھوڑی دیر میں آپ باہر تشریف لائے، پتہ چلا ایک بڑا ہجوم ہے، دیکھا تو ہجوم ہے، ایک طرف تجار کا پورا طبقہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک طرف غربائے مدینہ پورے گھرے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ عثمان ہم اس لیے آ گئے کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ قحط کا زمانہ ہے اور ہمارے بیوی بچے فقر و فاقے میں ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہمارا کام بن جائے، اس لیے ہم آ گئے۔ آپ چپ ہو گئے، پھر آپ نے نگاہ اٹھا کے دیکھی اور فرمایا کہ تاجروں سے کہ تم کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ عثمان آپ لیں گے تو ہم آپ سے خرید لیں گے، اس لیے ہم آئے کہ جو ہے اس کے اوپر آپ کی خدمت میں حاضری دی کہ کچھ مل جائے گا تو ہم بیچ لیں گے، ہماری دکانیں بھی چوپٹ ہے، ہمارے کاروبار میں سارے خالی ہیں، اب اس کا ایک موقع ہے کہ ہم اس کو کر لیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہلے چپ ہو گئے، پھر ان تجار سے فرمایا اچھا بتاؤ تم کیا بولی لگاتے ہو؟ بولی لگاتے ہو تو ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ عثمان ہم سمجھے تھے کہ کچھ تھوڑا سا بڑھ کے لے کر آپ ہمارے ہاتھوں میں دے دیں گے، لیکن آپ ہی پکے تاجر نکلے اور ہم سے بولی لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ 2 لاکھ درہم کا ہے تو 4 لاکھ درہم ہم سے لے لیجئے، ہم اس کی دوگنی قیمت دے کے دیتے ہیں۔ ادھر غربائے مدینہ میں سرگوشی شروع ہو گئی، ارے ہم تو خالی رہ گئے، اب یہ تو اپنا تجارت کر لے رہے ہیں اور ان کے حوالے کر دے رہے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ کہا کہ ٹھہرو بیٹھو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا ارادہ لینے کا ہے یا مذاق کرنے کا ہے؟ اب وہ حیران ہو گئے، کہا کہ عثمان دگنی قیمت دے رہے ہو، اگر 2 لاکھ درہم کا ہے تو 4 لاکھ درہم لے لو۔ تو فرمایا کہ یہ بولی قحط کے زمانے میں نہیں لگتی اور تم کو کیا ہو گیا کہ تم ایسی بات کر رہے ہیں؟
تو انہوں نے کہا اچھا اگر تم دوگنی قیمت میں نہیں دیتے تو 4 گنی میں دے دو، اگر یہ 2 لاکھ کا ہے تو ہم سے 16 لاکھ لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ارادہ تمہارا خریدنے کا معلوم نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ عثمان اب تو ہم کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ تو ہم کیا کریں گے؟ فرمایا کہ اچھا اگر تم 2 گنا اور 4 گنا پہ راضی نہیں ہیں تو 10 گنا لے لو، اور اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ پورے مدینے کے تجار اپنا مال اکٹھا کرتے ہیں۔ اب اکیلے یا 2 آدمی مل کے لینے کے لائق نہیں رہے ہم، آپ کی بولی بہت بڑھ گئی ہے تو اکٹھا کر کے لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں 10 گنا پہ بھی راضی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا 10 گنا پہ راضی نہیں ہے؟ کہا کہ اب اس کے آگے سرمایہ نہیں ہے، 16 گنا لے لو، یعنی اگر یہ 2 لاکھ کا ہے تو ہم سے تم لگاؤ 16 گنا کی قیمت، کہ اسے 32 لاکھ لے لو، 40 لاکھ لے لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بھائی تمہارا ارادہ لینے کا نہیں۔ اب وہ حیرت میں پڑ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ تم سے پہلے کسی ایک اور نے بھی بولی لگا دی ہے، اور اس کی بولی کم سے کم 70 گنا کی ہے، آگے نہیں معلوم اور کتنا دے گا، اور وہ میرا اللہ ہے، اور قحط کے زمانے میں کہ اگر میں کسی کو دوں گا تو نہیں معلوم وہ 70 گنا دیں گے یا 700 گنا دیں گے۔ اور یہ کہہ کے فرمایا غرباء مدینہ سے اور تمہارا حق ہے، اپنے اپنے اعتبار سے اس میں لے کے جاؤ۔ اب یہ کہتے ہی غرباء مدینہ کے چہروں پہ خوشی کھل گئی اور سب ٹوٹ پڑے۔ اب بڑا مجمع تھا، اجتماع تھا، اب جب سب ٹوٹ پڑے اور اس میں سے کھینچنے لگے اور اپنے نکالنے لگے تو آپ کو منظر دیکھ کر خوشی ہونے لگی۔ اتنے میں پڑوس سے کسی کے رونے کی آواز آئی، آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک بڑھیا رو رہی تھی۔ آپ نے بولا بڑھیا تو کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا عثمان میں سمجھی کہ آپ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں گے تو مجھے بھی کچھ ملے گا، لیکن اتنے بڑے مجمع کو آپ کب تک تقسیم کریں گے؟ اور آپ نے عام اجازت دے دی، میں بوڑھی عورت ہوں، اگر میں آگے بڑھی تو کچل جاؤں گی، لہذا میں محروم ہو گئی، میں اس غم میں رو رہی ہوں۔ فرمایا بڑھیا ٹھہر تیرے لیے میں نکال کر لاؤں گا۔ اب جو حضرت عثمان گئے تھے ایک عام اجازت تھی تو اس میں کوئی آپ کو پہچاننے بھی تیار نہیں تھا، آپ ایک طرف جاتے تو ریلا آتا تو دوسرے کونے میں گر پڑتے، پھر وہاں سے اٹھتے اور پھر لینے جاتے تو کوئی ریلا آتا اور دھکا لگتا تو دوسرے کونے میں پھر ڈھکیلے جاتے، کپڑے آپ کے تاکار ہو گئے اور آپ نے پسینے میں شرابور ہو گئے، اور گھسیٹ کے غلے کا بوریا اس میں سے آپ نے نکالا اور نکال کر اس بوریے کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا اور آ کے بڑھیا کے پاس کہا بڑھیا تیرے حصے میں یہ لایا ہوں۔ وہ دیکھ کے خوش ہو گئی، کہا کہ اتنا بڑا، کہا کہ یہ تیرے بس میں نہیں ہے اس بدن کو سنبھالنا اور اس کو لے جانا، تو اپنا گھر بتا دے، عثمان خود تیرے گھر میں پہنچا دے گا۔ اب وہ مارے خوشی کے اس کے آنسو بننے لگے اور اس نے کہا کہ اللہ تمہارے پر رحم کرے اور تمہاری عزت کو بڑھائے اور تمہاری محبتوں کو عام کرے، تم نے میرے بچوں کا خیال کیا اور میرے لیے اتنا نکالا، اور پھر آپ خود ہی چل رہے ہیں۔ فرمایا نہیں میں چلوں گا، اور اپنے کاندھے کے اوپر اس بوریے کو لے کر بوڑھیا کے گھر تک گئے اور جا کے وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے کھولا اور اس کے بعد اس کے برتن میں ڈلوایا تاکہ بچے اسے دیکھ کے خوش ہوتے رہے اور ان کا دل خوش ہو۔ جب بچے خوش ہو رہے تھے تو آپ بھی مسکرا رہے تھے۔ پھر جب وہاں سے چلے تو ایک وجد کی کیفیت میں، حال کی کیفیت میں، کبھی پیر آگے بڑھتے کبھی پیر پیچھے ہوتے اور آنکھ سے آنسو ٹپکتے اور یہ کہتے کہ میرے اللہ سے مجھے امید ہے کہ جو کچھ اس پورے مال پر اللہ مجھے دے گا اس سے زیادہ اس بوریے پہ دے گا جب وہ بڑھیا کے گھر پہنچا کے آیا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ان کے مال کا استعمال یہ تھا، ان کے مال کا استعمال ہماری طرح نہیں تھا کہ گھر پہ گھر بنائیں، ایلیویشن پہ لاکھوں روپے لگا دیں۔ حدیث پاک میں آتا کہ اتنی تعمیر کرو جو تمہاری ضرورت کے بقدر ہے، اس کے علاوہ کی تعمیر وبال ہے اور عذاب ہے۔ وہ تعمیر آدمی کے لیے کوئی بھلائی کی چیز نہیں ہے، بس الا مالا، اپنی ضرورت کے مطابق، کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ وبالی وبال ہے۔ تو کبھی تعمیر کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین کے مزاج سے پسند نہیں کیا کہ آدمی اس کے اوپر لگاتا رہے۔ ہمارے اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مکان سیدھے سادے بناؤ، سال 2 سال 1.5 سال میں اس کے اندر کوئی سوراخ پڑ جائے، اس میں کوئی گڑھا پڑ جائے تو داغدوزی کرتے رہو تو سمجھ میں آئے گا کہ جیسے یہ چیزیں ختم ہونے والی ہے، ہم دنیا بھی ختم ہونے والی ہے، ہم بھی ختم ہونے والے ہیں۔ اب تمہارا مزاج تو یہ بنا کہ تم 50 سال رہنے والے ہیں اور 200 سال کی مدت کا مکان بنا رہے ہیں، گویا مرنے کے بعد بھی تمہاری روح 150 برس تک اس گھر کے پتھروں میں اٹکتی رہے گی اور اسی مٹی میں جو ہے وہ گھستی رہے گی۔
اس لیے کہ تمہاری تمنائیں بدل گئی اور تمہاری نوعیت بدل گئی. وہ تمنا نہیں رہی، وہ مزاج نہیں رہا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. مومن کی تمنا تو آخرت کی ہے، اور مومن کی تمنا تو موت کو قیمتی بنانے کی ہے، اور منافق کی اور بے دین کی تمنا دنیا کو بنانے کی ہے. تو دنیا بننے والی نہیں ہے، دنیا تو بگڑنے والی ہے، اور دنیا کے لیے تو فنا مقدر کر دیا اللہ نے. تو اب اس کو کب تک آدمی بنائے گا اور کب تک آدمی سنبھالے گا؟ تو یہ چیزیں تو آدمی کی زندگی کے اندر گویا دفن ہونے والی ہیں. اس لیے مزاج یہ بنائے کہ باقی رہنے والی چیزوں پر تمہاری نظر رہے. اور یہ بات بتلا دی کہ دیکھو کہ مال فتنے کی چیز ہے. اب مال کا مزاج یہ ہے کہ مال آدمی کے مزاج میں اکڑ پیدا کرتا ہے، دوسروں کو چھوٹا اور اپنے کو بڑا سمجھنا. اچھے اچھے لوگ جو بیچارے دیندار ماحول میں رہے اور دینداری کے سطح پہ اونچے ہوئے، تھوڑا باہر چلے گئے تو اب ان کی زبانوں پر باطل کلمات آ گئے. ارے بھائی ہمارے پاس بھی 2 پیسے ہیں. ارے 2 پیسے یہ تھا کہ ہمارے پاس بھی آخرت کا کوئی جذبہ ہے، ہمارے پاس بھی ایمان کا کوئی چھینٹا ہے، اور ہمارے پاس بھی تقوی کے راستے کی کوئی طلب ہے. یہ مومن کی کلمات ہیں. اور دنیا کے 2 پیسے میرے پاس ہیں. اب یہ تو بت پرستوں کی اولاد بھی بول رہی ہے. یہ ذوق تو یہود و نصارہ کے گھروں میں بھی ہے. اگر یہ ذوق ہمارا بنا تو ہمارے ذوق میں اور ایمان کے دشمنوں کے ذوق میں فرق کیا پڑا؟ اور جب ہمارا اور ان کا ذوق ایک بن گیا تو اللہ کی مدد کا سوال کیا رہا؟ اب نمازیں ہو رہی ہے، روزہ ہو رہا ہے، حج ہو رہا ہے، لیکن آدمی کا دل غیر اللہ میں بھٹک رہا ہے. اب یہ بتلایا گیا تھا کہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کی عظمت کو، آخرت کی فکروں کو پیدا کرو کہ تمہاری زندگی اس راستے سے ایسی بنے کہ آخرت کی آخرت کا استحضار ہو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور گھر میں نماز پڑھ رہے، کھجور کے چھپر کی چھت ہے. اس چھت کے چھپر میں سے ایک سانپ ٹپکا، بازو میں ایک شیرخوار بچہ تھا، اس پہ لپٹ گیا. ایک دم عورتوں نے شور بچایا، بچوں نے گڑبڑ کی، تو قریب کے رہنے والے بھی آ گئے. ارے سانپ آ گیا، سانپ آ گیا. اب پھر بہرحال اس سے چھڑایا، پھر اسے مارا، بچے کو سنبھالا، اللہ نے حفاظت کی. اب یہ سارا گویا ہنگامہ چلا. تو کتنا بڑا ہنگامہ چلا ہوگا سانپ کے عنوان کے اوپر. اور پھر اڑوس پڑوس کے لوگ بھی آ گئے. اب اس کے آپ کے نہ رکوع میں فرق پڑا نہ سجدے میں فرق پڑا. وہ اطمینان کا رکوع چلا، وہ اطمینان کے سجدے چلے، وہ اطمینان کا قیام ہوا. اور جب چین سے سلام پھیرا تو لوگوں کو دیکھ کے فرمایا اتنا بڑا مجمع کیوں جمع ہے یہاں پر؟ تو گھر والوں نے کہا اللہ آپ کے حال پر رحم کرے، چھت سے سانپ گرا، بچے پہ لپٹ گیا، اور شور اتنا ہوا، اور کے نتیجے میں آزو بازو کے گھر والے آ گئے اور سب آ کے یہاں جمع ہو گئے. اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ اتنے لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو ٹھنڈی سانس بھر کے فرمایا آخرت کے سانپوں نے مجھے دنیا کے سانپ سے بے خبر کر رکھا تھا، میں اسی میں مشغول تھا. تو ایسی مشغولیت تھی کہ اتنا مجمع ان کے لیے ٹرانسفر کا سبب نہیں بنا. ہم کو تو مچھر آ گیا تو فرق پڑ گیا، اور اگر چونٹی آ گئی تو فرق پڑ گیا، کنکر لگا تو فرق پڑ گیا. تو آدمی سوچے کہ بھئی اپنی زندگی میں یہ چیزوں کے لیے آخرت والی فکر ہی دنیا کے فتنوں سے ہم کو بچا سکتی ہے. کہ مال کا کی بنیاد فنا ہے، مال باقی رہنے والا نہیں ہے، اعمال باقی رہنے والے ہیں. اور یہ مال کی انتہا کیا ہے؟ موت کی سانس تک ہے. ایک بزرگ ایک آدمی کے عیادت کے لیے پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو وہ بالکل آخری سانسوں میں تھا. آپ بیٹھ گئے کلمہ تلقین کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اس کی روح پرواز ہو گئی. اب وہاں پر گویا چراغ جل رہا تھا، آپ نے اسے پھونک کر بجھا دیا اور گل کر دیا. اب گل کر دیا، اندھیرا ہو گیا. اب لوگ کہنے لگے یہ وقت تو اور چراغ روشن کرنے کا تھا، یہ کیا ہوا کہ جلتے چراغ کو بجھا دیا؟ تو آپ نے فرمایا جب تک یہ زندہ تھا یہ اس چراغ کا مالک تھا، اب جب یہ مر گیا تو اب اس چراغ کے مالک اس کے وارث ہیں، ان کی اجازت کے بغیر جلانا خیانت ہے، حرام ہے، لہذا میں نے اسے بجھا دیا. تو اس وقت لوگوں کو پتا چلا یہ آدمی، ہر انسان اتنا بے حیثیت ہے کہ ادھر سانس بھی بڑی تو پھر کسی چیز پہ اس کا اختیار بھی باقی نہیں رہا. اب وہ نہ اس کی ملکیت ہے، نہ اس کے اوپر اس کے بنیاد پہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. اب شریعت فیصلہ کرے گی کہ بھائی ترکہ تقسیم کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. تو آدمی سوچے کہ دنیا اتنی بے اعتبار ہے. اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر حفاظت کرے کہ برائیوں سے بچے. اب جب اکڑ آدمی کے اندر آتی اور دوسرے کو حقیر سمجھتا تو حدیث پاک میں آتا کہ انسان کی تباہی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کسی کو حقیر سمجھے. ارے پھر کس کو حقیر سمجھ رہے ہیں؟
اللہ والوں نے تو جانوروں تک کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے ہیں اور وہ راستہ مونڈیر کا ہے، سیدھے بائیں پانی ہے، کیچڑ ہے، اب سنبھل کر آپ چل رہے ہیں. اتنے میں نگاہ پڑی کہ سامنے سے سڑک پہ کتا بھی چلے آ رہا ہے. اب آپ نے دل میں سوچا تھوڑی دیر میں اس کا میرا آمنا سامنا ہو جائے گا. اب جب آمنا سامنا ہو جائے گا تو میں کیا کروں؟ اسے اتار کے میں آگے بڑھ جاؤں یا اس کے کو راستہ دینے کے لیے میں نیچے اتر جاؤں؟ ایک دم خیال آیا، اور خیال یہ آیا اے اللہ، تھوڑی دیر کے اندر وہ آمنا سامنا ہو گیا. وہ سامنے آ کے ٹھہر گئے، آپ بھی ٹھہر گئے. آپ اسے دیکھنے لگے، وہ آپ کو دیکھنے لگا. تو دل میں یہ فیصلہ کیا کہ اے اللہ، یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے اپنے نبی کا غلام بنایا اور امتی بنایا اور اسے کتا بنایا. اگر آپ مجھے کتا بنا دیتے تو میں کیا کر لیتا تھا؟ اس کا شکرانہ یہ ہے کہ میں کتے کا بھی اکرام کر لوں. یہ کہہ کے فوراً کیچڑ میں اتر گئے. اسے راستہ دے دیا، وہ چلا گیا. تو پھر سنبھل کے کیچڑ میں کپڑے لطف ہو گئے، پیر پورے ڈوب گئے. پھر سنبھل کے آیا کہ اس مونڈیر پہ چلنے لگے. چند قدم چلنے کے بعد فرمانے لگے میں نے پلٹ کے دیکھا کہ کتا کتنا آگے بڑھ گیا. تو اس نے بھی گردن پلٹا کہ مجھے دیکھی. تو مجھے یہ الہام ہوا کہ اے جنید، اگر آج تم اس مخلوق کا احترام نہیں کرتے تو پھر تمہیں ولایت کے دفتر سے تمہارا نام خارج کر دیا جاتا. تو گویا اس طرح ہمارے حق پرستوں نے جانوروں کے ساتھ بھی اکرام کا معاملہ کیا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ بھائی بھائی کا اکرام کرنے تیار نہیں. یہ مال کے فتنے ہیں. بیٹا باپ کو قتل کر رہا، رات دن یہ واقعات اخباروں میں آپ ہم دیکھ رہے ہیں. ارے کیا تو صاحب وہ مال لینے کے لیے نواسا نانا کو قتل کر دے رہا. حالانکہ وہ بیچارے پہلے ہی نانا ہیں، آج نہیں کل گزرنے والے ہیں، لیکن برداشت نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر جیل کی سلاخوں میں پڑے ہیں. تو فتنے کے راستے سے جو چیز آتی ہے وہ مصیبت در مصیبت در مصیبت. اب مصیبت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو زندگی بے برکت، اخلاق برباد، آخرت سے آدمی کی زندگی خالی. اس لیے امت کو بتلایا گیا کہ مال کے بارے میں اللہ کی تفصیل پر راضی رہو. یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہارا حاکم بھی ہوں اور میں تمہارا حکیم بھی ہوں. حکیم بھی اللہ کا نام ہے، حاکم بھی اللہ کا نام ہے. میں جو کرتا ہوں وہ حکمت سے کرتا ہوں کہ کس میں کیا ظرف ہے اس کے اعتبار سے کرتا ہوں، اور پھر اس کو موقع دے کے دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتا ہے. وہ زمانے کا قارون و فرعون بنتا ہے یا وہ زمانے میں میرے بندہ اور میرے نبی کا غلام بنتا ہے، اس کے اوپر پھر اللہ فیصلے کرتے ہیں. اس لیے اپنی زندگی کے اندر آدمی یہ دیکھتے رہے کہ بھئی یہ دنیا ہے، چند روزہ زندگی ہے اور آدمی کو اللہ کے پاس حساب دینا ہے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر فرمایا یاد رکھو تمہارے مالداروں سے تمہارے غریب 500 برس پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. یعنی وہ مالدار جن کا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا تھا اور وہ مالدار جن کا مال دین کی محنتوں میں خرچ ہوتا تھا، ضعیفوں اور بیواؤں کی راحت میں خرچ ہوتا تھا، ان مالداروں سے مخاطب ہو کے آپ فرما رہے ہیں کہ 500 برس پہلے تمہارے غربا تم سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو انہوں نے رو کر کہا یا نبی اللہ کیا ہو رہا ہے؟ تو فرمایا اللہ نے تمہیں مال دیا، تم کو سے مال کا حساب لے گا، حساب لینے تک 500 برس گزر جائیں گے اور وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. تو یہ سن کر کئی صحابہ نے کھڑے کھڑے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف گویا سب سے بڑے مالدار ترین صحابی تھے، اور ایک ایسا گویا نفع ان کو ملا کہ ملک شام سے لے کر مدینہ طیبہ کی سرحد تک اونٹوں کے اوپر نفع کا مال لدا ہوا تھا. آپ مدینے میں داخل ہو رہے تھے. کسی نے دیکھ کے کہا عبد الرحمن تم اغنیا کی فہرست میں آ گئے اور قیامت کے دن تمہیں 500 برس تک حساب دینا پڑے گا. ایک دم کانپ گئے اور فرمایا تم سب گواہ رہو یہ پورا مال میں نے اللہ کے نام پہ دے دیا. بس ایسا نہیں کہ صاحب اس میں سے زکات نکالی ہو، اس میں سے کوئی خرچہ نکالا ہو، پورا مال میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا، میرا حب سیاہ کچھ بھی نہیں. تو اس طرح وہ کھڑے کھڑے اپنی زندگی کے اندر خرچ کرتے تھے تاکہ ہماری زندگی میں آخرت کا ذخیرہ بن جائے. اب وہ آخرت کو پہچاننا، وہ ایمان کا ذوق پانا، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے حامل بننا. اب آپ نے اپنی زندگی کو اتنی سیدھی سادی چلائی. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک جوڑا تھا جو آپ کے بدن میں نظر آتا تھا. پوری زندگی میں نے کبھی تہہ کر کے رکھنے کے لیے ایک جوڑا نہیں پایا. فرمایا پوری حیات طیبہ میں، یہ نہیں کہ کوئی ایک مہینہ 2 مہینے،
جب آپ کے کپڑے ہوتے تھے تو آپ دیوبند مان لیتے تھے اور اس کو دھو لیتے تھے اور سوکھتے تو پھر اسی کو پہن کر آ جاتے تھے. تو لباس میں ایک ہی جوڑا رہا پاس. اور گھر آپ کا کتنا تھا؟ فرمایا ہمارا کمرہ اتنا تھا جس میں ہم نے زندگی گزاری کہ لیٹتے تو گویا پیر دیوار کو لگ جاتے اور کھڑے رہ کر اگر ہاتھ پھیلاتے تو ایک ہاتھ سیدھی دیوار کو لگتا ایک ہاتھ بائیں دیوار کو لگتا. تو اتنے مختصر کمرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ گزاری. تو اب آدمی دیکھے کہ آپ نے اپنے عمل سے ان چیزوں کو بتلا دیا کہ حالانکہ عشاق صحابہ اتنے تھے کہ آپ بڑا محل بنا لیتے تو آپ کے بنانے میں دیر نہیں لگتی تھی، لیکن آپ نے فرمایا اپنا مال صحیح راستے میں خرچ کرو اور اپنا مال دین کے کاموں میں لگاؤ اور اپنا مال مخلوق خدا پہ خرچ کرو اور اپنا مال دوسروں کی ضرورتوں کو پہچان کے ان پر لگاؤ تاکہ تمہارا مال اعمال کی شکل اختیار کر لے. ورنہ اگر یہ مال رہے گا اور مال کی محبت رہے گی تو قیامت کے دن یہ ہوگا کہ ایک سانپ آئے گا جو پورا انگار سے زیادہ خطرناک ہوگا اور اس کی ایک پھونک سے اگر زمین پہ پھونکی جائے تو قیامت تک اس زمین پہ آگ اگنے گھاس اگنے کی طاقت ختم ہو جائے گی. زراعت تو دور کی بات ہے، گھاس کی پتی نہیں اگ سکے گی. اب فرمایا وہ سانپ آ کے لپٹ جائے گا، اب یہ پریشان ہوگا اور لپٹ کر وہ پیشانی کے اوپر ڈسنا شروع کرے گا. اب یہ تڑپے گا، وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں جسے تو دنیا میں لپٹا کے رکھتا تھا، آج میں تجھے لپٹنے کے لیے آیا. جیسے مال ہمارا مکان کی شکل میں بدل گیا، دکان کی شکل میں بدل گیا، شادیوں کی شکل میں بدل گیا، اس طرح یہ مال جو ہے قیامت کے دن سانپ کی شکل میں بدل گیا. اور اگر یہ مال اگر دین کی شکل میں چلے گا تو پھر درجات عالیہ دلانے کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر امت کا ایک فطرہ ہے اور میری امت کا فطرہ مال ہے، اور اس سے بچنے کا راستہ بھئی دین کی محنتوں میں چلو، دعوت اللہ کی فکروں میں چلو، آخرت والے ماحول میں چلو، دینداروں کی صحبت میں چلو، جہاں بیٹھنے سے آدمی کی زندگی میں گویا دین کی اور ایمان کی برکتیں آتی ہیں. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے خواجہ بخش رحمۃ اللہ علیہ سلسلے نقش بندیہ کے، اب ان کا حال یہ تھا کہ اس قدر زہد و تقویٰ ان پہ جاری رہتا تھا کہ شاگرد فرماتے ہیں کہ ان کے خانقاہ کے اندر کتابیں رہتی اور ان کے ارادت مند جو آتے تو وہ اس کو پڑھتے. ایک ارادت مند نے کہا کہ حضرت میں اس کتاب کو لے جانا چاہتا ہوں، 1-2 دن پڑھ کے لا دوں گا. فرمایا لے جاؤ. جب وہ واپس آئی تو فرمایا نہ وہاں نہیں رکھنا، جس جگہ تھی یہاں رکھو. اب 2-3 دن تک وہیں رہتی وہ. اس کے بعد فرماتے آپ کہ ابھی سے اٹھا کے رکھو. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا ہوا کہ ایسے کئی ایک لوگوں کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ آپ کتاب تو دے دیتے ہیں لیکن لانے کے بعد اپنی جگہ رکھنے نہیں دیتے بلکہ فرماتے یہیں رہنے دو. تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن میں مال کی محبت ہے اور دنیا کی محبتوں میں گرفتار ہیں. اب یہ جب لے جاتے ہیں تو ان کی دنیا کی ظلمتیں اس کتاب میں آ جاتی ہیں. میں ڈرتا ہوں کہ اور کتاب کی تحریر کے اندر بھی یہ ظلمتیں منتقل ہوگی، اس لیے اس کو یہی رکھاتا ہوں جب تک کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ کی در میں لگے گی اور جب تک یہاں پہ قرآن پڑھی جائے گی اور جب تک یہاں پر ہم دعا کر کے روتے رہیں گے. اس کی برکت سے جب 1-2 دن کے بعد دیکھتا ہوں کہ یہ کتاب منور ہو گئی، ان ظلمتوں سے خالی ہوئی، تو پھر اس کو اس کی جگہ پہ رکھتا ہوں. تو کتاب میں اگر ظلمتیں آتی ہیں تو زندگی میں کتنی ظلمت آتی ہوں. ظلمتیں اتنی آتی کہ حق کی بات کو حلق سے نیچے اترنے نہیں دیتی. ظلمت اتنی آتی ہے کہ حق کو پہچاننے نہیں دیتی. اور ظلمت اتنی آتی ہے کہ پھر بے باک اور گستاخ ہو کے دین کے بارے میں کچھ کا کچھ اپنی زبانوں سے کہنے کے اوپر یہ انسان ظاہر ہو جاتا ہے. اس لیے ان ظلمتوں سے بچنا ہے اور دین کی محنت، دعوت اللہ کے کام، اللہ والوں کی صحبت اور علماء کی مجلسیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر آدمی کو ایمان کی غذا ملے گی اور آخرت کی فکر تازہ ہوگی. اللہ اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.